سیلاب کے ساتھ چھٹوں کے اندر جو فصل بہ گئی، تم اس کے بارے میں افسوس کر رہے ہو. جو بے حیائی بے دینی میں تمہاری نسل کا بیڑا غرق ہو گیا، تمہارے ماتھے پہ بل کیوں نہیں آ رہا ہے؟ گھر میں سب کی بات نہیں کرتے، 10 کی بات نہیں کرتے، 15 افراد کی بات نہیں کرتے، گھر میں بیوی کی بات نہیں کرتے، بچوں کی بات نہیں کرتے، دادی دادا کی بات نہیں کرتے، نانی نانا کی بات نہیں کرتے. جاؤ جاؤ جاؤ، اللہ نہ کرے میرے عزیزو ایسی بات ہو، لیکن معاشرے کے حالات ایسے نظر آ رہے ہیں. گھر جا کے دیکھنا، پردہ ہٹا کے قبروں کے دروازے کھول کے، یقین جانو کاروبار کے اندر ترقی دلانے والے 10 نظر آئیں گے، لیکن مرنے کے بعد تیرا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جانے والا تیرے گھر میں کوئی نظر نہیں آئے گا. تجھے تو اپنا معیار دیکھنا چاہیے تھا، اپنا وقار دیکھنا چاہیے تھا. اللہ نے آپ کو مجھے جو بلندی عطا فرمائی اس دین کی برکت سے، نبی کے صدقے سے، ہم نے تو میرے محترم دوستوں بزرگوں اس کا خیال نہ کیا. پتہ ہے آپ کا معیار کیا تھا؟ اللہ اکبر. 10,000 روپے تیرا میرا معیار نہیں تھا، 5,000 روپے تیرا میرا معیار نہیں تھا، عزت ذلت کا تیرا میرا معیار کوئی نہیں تھا، عہدے دنیا کے گاڑی کار بنگلہ کوٹھی تیرا میرا معیار نہیں تھا. پتہ ہے تیرا میرا معیار کیا تھا؟ آج بھی کسی نہ کسی نے جنازہ پڑھا ہوگا، آج بھی کوئی نہ کوئی قبرستان کے اندر گیا ہوگا. آپ نے پتا آج اللہ جل شانہ کے سامنے کتنی بڑی ڈیمانڈ کر دی، کتنی بڑی ڈیمانڈ کی. غسل کے فرضوں کا مجھے نہیں پتا، 6 کلمے مجھے نہیں آتے، ایمان مجمل ایمان مفصل کا مجھے نہیں پتا، قرآن پاک مجھے زبانی تو دور کی بات ہے، پڑھ کے دیکھنا نہیں، دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا. میرے محترم دوستوں بزرگوں، اللہ اکبر. مجھے تو ایمان اسلام کے اصول نظر پورے نہیں آتے، لیکن قبرستان میں کھڑا ہو کے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا. الہ العالمین، میں تیرے دربار میں آیا ہوں، میں جو زبان سے کہہ رہا ہوں اللہ تجھے کرنا پڑے گا. اللہ جتنے مر گئے انہیں معاف فرما دے، جتنے زندہ اللہ انہیں معاف فرما دے، جو یہاں موجود ہے اللہ ان کی مغفرت فرما دے، جو یہاں موجود کوئی نہیں اللہ ان کو بھی معاف فرما دے. اللہ جتنے بڑے انہیں بھی معاف فرما دے، جتنے چھوٹے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما دے. جتنے انسان پیدا کی اللہ ان کی بھی مغفرت فرما، جتنے مرد اور عورتیں پیدا کی اللہ ان کی مغفرت فرما. فرشتے دیکھ کے کہنے اللہ یہ آج کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ اکبر. پرائمری جماعت پاس کوئی نہیں، اس کی اوقات درجہ چہارم کا کلرک لگنے کی نہیں، یہ اللہ اکبر تیرے سے 22ویں گریڈ کی نوکری مانگ رہا ہے. دیکھا ساتوں آسمان کے فرشتوں نے 8 ڈیمانڈیں کی، زندوں کی، مردوں کی، بڑوں کی، چھوٹوں کی، حاضر کی، غائبی کی. اور اللہ اکبر انسانوں میں سے، عورتوں میں سے، مردوں میں سے، عورتوں میں سے، اللہ اکبر یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. مالک کائنات نے فرمایا فرشتوں دیکھو تو صحیح، ہے یہ پانی کی بوند، ہے تو اللہ اکبر مٹی کا گھر. اگر میں سے موت کا اشارہ کر دوں یہ زمین پہ ڈھیر ہو جائے، کس کا نام و نشان نظر نہ آئے. پتہ ہے میرے سے کیا کہہ رہا ہے؟ الہی میں تیرے دربار میں آ کے کھڑا ہوں، سب کی مغفرت فرما دے. اگر اس کے ماضی کی طرف نظر دوڑائی جائے، یہ وہ ہے اس کے گھر کی بجلی کا بل زیادہ آ گیا تھا، یہ صبح اپنے باپ سے 5,000 روپے لینے گیا، انکار کر دیا، اپنی بیوی سے لینے گیا، انکار کر دیا. بھائی کچھ کی شہر کے اندر بڑی مارکیٹ تھی، اپنے بھائی سے 5,000 کا نوٹ قسم اٹھا کے مانگنے گیا کہ اللہ کی قسم میں شام کو ریڈی بند کر کے گھر بعد میں جاؤں گا، پہلے میں تجھے پیسے دوں گا. اس کے بھائی نے سے 5,000 کا نوٹ نہ دیا. یہ میرے دربار میں آ کر بڑی دوست کے ساتھ کہہ رہے ساری انسانیت کی مغفرت کر دے. زمین سے لے کر آسمان تک ہر ایک نے کہا نہیں کرے گا، نہیں کرے گا، نہیں کرے گا. عرش والے نے اپنی رحمت کا معاملہ فرمایا، فرمایا ہاں میں کروں گا. ساری انسانیت نے، کنبے نے، برادری نے، خاندان والوں نے اس کی بات کی لاج نہ رکھی، اس کے بات کا مول نہ رکھا، سب نے انکار کر دیا. اگر میں بھی اسے انکار کر دوں گا تو اسے کیسے پتہ لگے گا بندہ کون ہوتا ہے، بندے کا خدا کون ہوتا ہے.
جا میرا بندہ کیا رکھے گا، کیا یاد رکھے گا؟ تو مجھے اپنے معیار پہ پورا اترنے کو کہہ رہا، لیکن تو میرے معیار پہ پورا نہ اترا۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، اے میرا بندہ جیسی میری قدر کرنی چاہیے تھی، جیسے میری شان تھی میرے بندے، تو نے ویسی قدر نہ کی۔ لیکن کیا یاد رکھے گا؟ میں فرشتوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب فرشتوں نے کہا تھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، تیری زمین پہ خوریزی کرے گا، تیری زمین پہ خون بہائے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، تیری تعریف ہم بیان کریں گے، تیری تسبیح ہم بیان کریں گے۔ میں نے کہا تھا قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اے میرے فرشتوں، تم نے تسبیح پڑھنے کا کہا تھا، یہ بندے نے اپنی عاجزی دکھانے کا کہا تھا، آج میرے دربار میں ہاتھ باندھ کے سر جھکا کے اپنی عاجزی دکھا رہا ہے۔ جاؤ جا کے کہہ دو مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، اے میرے بندے مجھے تیرے جھکنے پر، تیری عاجزی پر اتنا پیار آیا، میں نے تیرے ان بولوں کے اوپر تجھے بھی معاف کر دیا، اور جس کا جنازہ پڑھنے آیا میں نے اسے بھی معاف فرما دیا۔ یہ اللہ کا تعلق تھا بندے کے ساتھ۔ اچھوالو سارے کا سارا مجمع بیٹھا ہوا، ذمہ داری سے اپنے ایمان کا زور لگا کے بتانا بھلائی کس کے ہاتھ میں ہے؟ پکی بات ہے؟ اگر خدا بھلائی نہ دینا چاہے کوئی دے سکتا ہے؟ امی کے، ابو کے، بھائی کے، رشتہ داروں کے کسی کے ہاتھ میں بھلائی ہے؟ زور سے تو بولو بھائی۔ اور بھلائی کس کے ہاتھ میں ہے؟ فقیر دروازے پر آئے گا، امیر دروازے پر آئے گا، ضرورت مند دروازے پر آئے گا، کسی کی حاجت پوری کریں گے، وہ کیا کہے گا؟ تیرا بھلا ہوئے، اللہ تیرا بھلا کرے۔ قرآن میں بھی کہا جا رہا ہے بھلا کرنے والا اللہ ہے، نبی کی زبان پر بھی کہا جا رہا ہے بھلائی دینے والا اللہ ہے، فقیروں کی زبانوں پہ کہا جا رہا ہے بھلائی دینے والا اللہ ہے۔ تو اتنے میرے عزیزوں ووٹ ملنے چاہیے تھے، اتنی تصدیقات کے بعد تجھے مجھے یقین ہونا چاہیے تھا بھلائی کس کے ہاتھ میں ہے، لیکن پھر بھی تجھے مجھے یقین نہ آیا۔ بھلائی دینے والے نے خود کہا حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ بھلائی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اچھوالو مجھے ایمانداری سے بتاؤ، بھلائی دینے والا دل کے اندر 5 مرتبہ پکار پکار کے کہہ رہے او لوگو دکان تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دو، مکان تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دو، اپنا منجا، اپنا بستر، اپنا ڈیرا تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دو، اپنی نوکری تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دو، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے اب بھی تم کیوں نہیں آتے؟ بھلائی دینے والا تمہیں خود بلا رہا ہے، تو پھر بازار کیوں بھرے نظر آئے؟ جب بھلائی اللہ کے ہاتھ میں تھی اور بھلائی دینے کے لیے اس نے آپ کو مجھے بلایا، تو بستر میرے عزیزوں خالی کیوں نظر نہ آئے؟ مکان خالی کیوں نظر نہ آئے؟ رب اکبر کی قسم ہے قیامت کا دن ہوگا، وہ جتلائے گا، وہ بتلائے گا اے میرا بندہ میں بھلائی دینے کے لیے تیرے دروازے پر آیا، تو بھلائی لینے کے لیے میرے دروازے پہ کیوں نہیں آیا تھا؟ الیکشن کا زمانہ آیا، کامیابی مانگنے کے لیے آیا تھا، پاکستان انڈیا کا میچ ہوا، جوئے کے سٹے پر نمبر لگانے کے لیے اللہ اکبر مانگنے کے لیے آیا تھا۔ کتنی دلیری کی بات ہے، کتنی بے حسی کی بات ہے، کتنی بے شرمی کی بات ہے، کتنی بے غیرتی کی بات ہے۔ چلو امیروں کو تو امیروں کے مال نے کھلایا، غریب کو اللہ اکبر کیا ہوا؟ غریب بھی اپنی غریبی کی وجہ سے کھیل گیا۔ پاکستان انڈیا کے میچ پر اتنا جوا لگا کہ آسمان بھی پانی کی صورت میں رونے لگ گیا، بارشوں کی صورت میں رونے لگ گیا، زمین بھی زلزلوں کی صورت میں ہلنے لگ گئی، یقین جانو کھیتوں پر فصلوں پر اجاڑ آ گیا، پانی بھی میرے عزیزوں ابل کے باہر آ گیا۔ الہ العالمین یہ کون ہے جن کے مقابلے میں فرشتے کھڑے ہوئے تھے اور ان کے مقابلے میں مالک کائنات نے لاجواب کیا تھا اور کہا تھا قال انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ ایمانداری سے بتاؤ اچھوالو، سود پر کاروبار کرنا، سود پر تیل فصلوں کو لگانا، پانی لگانا، پیٹرول پمپ سے تیل بھی سود کے اوپر لینا، کھاد بھی سود کے اوپر لینا، اللہ اکبر۔ آج میرے بچوں کو موبائلوں کا شوق چڑھا ہوا ہے، اچھے کپڑے پہننے کا شوق چڑھا ہوا ہے، 1 to 5 لینے کا شوق چڑھا ہوا ہے، اللہ اکبر۔ یہ سارے کا سارا اچھوالو سود پر مبنی نظام
حرام ہے، اور سود لینے والا دینے والا دونوں جہنمی ہے، اور سود لینے والا دینے والا قیامت کے اللہ ان کے ساتھ اللہ نے جنگ کرے گا، اپنی قبروں سے اٹھیں گے، ہاتھوں میں تلواریں پکڑائی جائیں گی۔ اور تو اور میرا عزیزو، نہ تلوار سمجھ آئی، نہ اعلان جنگ سمجھ آیا، نہ برکت نہ بے برکتی سمجھ آئی۔ مالک کائنات نے کہا عبد الحنان اپنی جھٹکی زبان میں کہہ دے، ان کی مادری زبان میں کہہ دے، خبردار سود پر کاروبار نہ کرنا، سود کا لین دین نہ کرنا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، میرا نبی اعلان کر دے۔ کیا اعلان؟ مفہوم عرض کر رہا ہوں، اللہ کبھی پیشی معاف فرمائے، فرمائے او لوگو، سود لینے والا ایسا ہے جیسا اپنے ماں کے ساتھ 37 مرتبہ زنا کرنے والا ہے۔ فروٹ منڈی والے توبہ نہیں کر رہے، اناج منڈی والے توبہ نہیں کر رہے، کپڑے والے توبہ نہیں کر رہے، پھیری والے توبہ نہیں کر رہے۔ ہائے بد نصیبی، عورتیں بھی ظلم کے اندر شامل ہو گئی، انہوں نے بھی میرے عزیزوں بولی کی کمیٹی ڈالنی شروع کر دی۔ تجھے کس نے کہہ دیا حرام کاری کی وجہ سے، تجھے کس نے کہہ دیا نافرمانی کی وجہ سے تیرے پیٹ کی آگ بجھے گی، تیرے پیٹ کی آگ تو میں بجھاؤں گا۔ ٹھیک ہے حرام رستہ استعمال تو کر، میں بھی بے نیاز ذات ہوں، تیرے اس پیٹ کے اندر اتنی آگ لگا دوں گا، حرام بھی کھائے گا آگ نہیں بجھے گی۔ رنگت میرے قبضے میں ہے، صورت میری قبضے میں ہے، قد کاٹ میرے قبضے میں ہے، اللہ اکبر، تیرے پوٹی پیشاب کا نظام میرے قبضے میں، تیرے پھیپڑوں کا، تیرے دل، تیرے گردوں کا نظام میرے قبضے میں۔ اے میرا بندہ، ایک کیڑی زمین پہ چلے، کمرے میں ایک بھینڈ آ جائے، اس سے ڈرتا ہے، میں اللہ سے کیوں نہیں ڈرتا؟ خبردار مجھے غصہ نہ دلا، اگر مجھے غصہ آ گیا تیرے پیشاب اور پخانے کے نظام کو حوالہ کر دوں۔ اللہ اکبر، مجھے تو اپنے 24 گھنٹے میں پاک ہو کے دکھانا۔ آج میں بلا بلا کے کہہ رہا حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اگر تو نہ آیا میں تجھے اتنا ناپاک کر دوں گا کہ تیری اللہ اکبر تجھے نماز کے سجدوں کے قابل بھی نہیں چھوڑوں گا۔ کیا میرا قرآن تیرے لیے کافی نہیں تھا؟ کیا نبی کی شریعت تیرے لیے کافی نہیں تھی؟ نبیوں کا راتوں کو اٹھ کے تیرے لیے کافی نہیں تھا؟ لوگوں کے دروازوں پہ جا کے مار کھانا تیرے لیے کافی نہیں تھا؟ کیوں تجھے کہا نہیں گیا تھا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات؟ خبردار قریب نہ جائیو، صدقہ مال کو بڑھاتا ہے، سود مال کو گھٹاتا ہے۔ اے بندے، تیرے ملک کی وزیر کی بات ہوتی، صدر کی بات ہوتی، وزیر اعظم کی بات ہوتی، مانتا نہ مانتا تیری مرضی ہے۔ جس رب نے رحم مادر میں تجھے بنایا، اتنا بڑا انسان بنا کے قبر میں پہنچایا، آج میرے دربار میں کھڑا ہو کے بتا تو نے میری کیوں نہیں مانی؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے عائشہ قیامت کے دن اللہ کی جرا سے بچی ہو۔ عرض کیا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا ہر کوئی اللہ کے سامنے سے قیامت کے دن گزرے گا، جسے گزرتا ہوا اللہ نے روک لیا اور اس سے پوچھ لیا یہ کام کیوں کیا تھا؟ عائشہ قسم اس رب کی جس نے میرے سر پہ ختم نبوت کا تاج رکھا، جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی۔ خیال ہی نہیں ہے۔ میں تو ہر پروگرام میں رو رہا، پرسوں سندھ کے اندر بیٹھا تھا میرے عزیزوں، کل پنجاب کے علاقوں میں بیٹھا تھا، ہر جگہ ہر مقام پہ رو رہا، او لوگوں دو دعائیں اللہ کے دربار میں کثرت سے مانگا کرو، رو رو کے دعا مانگا کرو۔ ایک بچوں کے لباس کی دعا مانگو، دوسرا بچوں کے کردار کی دعا مانگو۔ یقین جانو آہستہ آہستہ دونوں ہمارے ہاتھ سے نکل رہے ہیں۔ اللہ اکبر، محمد رسول اللہ۔ گلیوں میں، بازاروں میں، کوٹھوں میں، مکانوں میں، کوٹھیوں میں، بنگلوں میں، پیسے والوں کے پاس، غریبوں کے پاس، کہیں بھی میرے عزیزوں معذرت کے ساتھ سوائے اکا دکا کے کردار نظر نہیں آتا۔
کوئی مجمع میں سے کھڑے ہو کے کہتا ہے اے میرا پتر ہے دعا چا فرماؤ اچھا چپ ہو صلوات چا پڑھ دو اللہ میرے پتر نو تیرے ورگا بنا دے بیٹا تیرا کمائی تیری کھائے عبدالحنان جیسا کیوں بن جائے تیرا کردار اتنا اعلیٰ ہوتا کردار کا معیار آسمان کی بلندیوں کے بوجھ سے لے رہا ہوتا پھر عبدالحنان بھی دعا کرتا اچھا لگتا کہ یا اللہ اس کے بچے کا کردار اس کے باپ جیسا ہو جائے تیرے ایک مخالفت کے اندر سب سے پہلے تو تیری بیوی نے گواہی دی تھی جب تیرے گھر کا نونہال تیرے گھر کا ننھا سا بچہ گود میں آیا تھا وہ بلکہ رحم مادر میں تھا ابھی آنے میں 2-3 مہینے باقی تھے پھر اس کی ماں نے اس کا چہرہ نہ دیکھا اس کی نشو نما نہ کی اس کا قد کاٹ نہ دیکھا اس کی عمر نہ دیکھی اس کا چٹا کالا رنگ نہ دیکھا بلکہ پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے تجھے اشارے کر کر کے کہتی تھی اینو تیرے پرچھاں میں تو بچاواں گی میں اپنے پتر نو تیرے نیڑے نہیں لگن دواں گی اللہ اکبر اللہ معافی میں تیرے کول بیٹھن نہیں دواں گی یہ وہ عورت ہے جس کے ساتھ زندگی کے یہاں میں راتوں میں سوتا رہا دن کے اجالے میں سے مسکرا کے باتیں کرتا رہا یہ بھی تیرے کردار پر اعتماد نہ کر سکی بتا میرے عزیزو یہ کھوکھلا ناپاک کردار لے کے اللہ کے سامنے کیسے جائے گا مالک کی کائنات بھی بے نیاز ہے اس نے کوئی ذمہ اپنے پہ نہ لیا کبھی اس نے اپنے آپ کو قصوروار نہ ٹھہرایا فرمایا میرا بندہ اگر تو کردار میں اوکھیائی دکھائے گا اگر کردار کے اندر دشواریاں پیدا کرے گا تو تجھے جمنے والی جس کا نطفہ بن کے تو دنیا میں آیا ان کی زبانوں سے تجھے کتا سور نہ کہلوا دوں تو میں تیرا خدا کوئی نہیں دنیا ڈرایا کرتی تھی ایک وقت ایسا آئے گا اب کیا وہ وقت نہیں آ گیا باپ بیٹوں کو کہا چل میرے منہ نہ لگ سورا بھر کی شکل بنا رکھی ہے ماں رو رو کے کہے دفع کر مگروں لے کمرے چناوڑ کتے ورگے بھونکتا پیا اور جب ماں پیدا کرنے والی 9 مہینے جس کے پیٹ میں 2.5 سال جس کی گود میں دودھ پیتا رہا جب وہ ماں تجھے انسان میرے عزیزو کہنے کو تیار نہیں ہے جس نے تجھے انسان بنایا وہ انسان کیسے کہے گا ایک تیرا اعلان ہے ایک میرا اعلان ہے اے بندے تیرا اعلان یہ ہے جاؤ کافروں جا کے تبلیغ کرو ایک تیرا اعلان ہے ہاں موقع ملے گا نمازہ پڑھنا گا ایک تیرا اعلان ہے ہاں بڑی عمر پئی ہے بچیاں دا کمائیے نیا نمازہ پڑھیے ایک بندے تیرا اعلان اس شریف میں گونجتا ہے ایک میرا اعلان میرے قرآن میں گونجتا ہے نہ پڑھ نماز کو نہ کر نماز کا سجدہ پھر میں بھی تیرے بارے میں آسمانوں میں زمینوں میں 4 چفیرے اعلان کروں گا اولئک کالانعام بل ہم اضل اور لوگوں اچھوالو ترنڈا والو زائی والو خانپور والو حافظ آباد والو تمہیں یہ شکلوں میں انسان نظر آئے گا لیکن عقلوں کے اندر یہ جانور سور سے بدتر نظر آئے گا وہ شاہ ولی اللہ جس کے خاندان سے قرآن کا ترجمہ تفسیر قرآن کا اردو زبان میں ترجمہ ہوا فارسی زبان میں ترجمہ ہوا حضرت شاہ جی عبدالرحیم صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب مسجد میں آیا کرتے اپنے گھر سے نکلا کرتے مسجد میں آیا کرتے حسین تھے جمیل تھے اپنے چہرے پہ رومال ڈال کے کپڑا ڈال کے آیا کرتے مسجد کے نمازی پوچھا کرتے حضرت جی کیا بات ہے چہرہ کپڑے پہ چہرے پہ کپڑا کپڑا کپڑے پہ چہرہ پہ کپڑا کیوں ڈال لیتے ہو کبھی کپڑا چہرے پر ہوتا ہے کبھی چہرہ کپڑے کے پیچھے ہوتا ہے اللہ والے بتا کیا بات ہے فرماؤ لوگو اللہ تعالیٰ نے میری وہ آنکھ کا نور کھول دیا جس میں انسان اور جانوروں میں فرق آتا ہے کھائے خدا کا پیے خدا کا پہنے خدا کا دیا ہوا اور سجدے کسی اور کو کرے اور لوگوں تمہیں تمہارے محلوں میں گھروں میں ایسا شخص انسان نظر آتا ہے لیکن کیا کروں عبدالرحیم کی آنکھ سے یہ سور نظر آ رہا ہے کیا ارشاد بھی فرمایا تھا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ اکبر اگر عشاء کی نماز نہ پڑھو گے ساری رات جہنم کی آگ تیری چرپائی کے نیچے لگی رہے گی سونا پریسی کر سکون نہیں آ رہا رات کو نیند کی گولی کھا کر سو سکون نہیں آ رہا طرح طرح کے مزیدار کھانے کھا کے تھوڑا سکون نہیں آ رہا
عمدہ کپڑے پہن کے، عمدہ لحاظ میں، عمدہ بستر پر، عمدہ تکیے پر سر کے سورا سکون نہیں آتا۔ کیسے سکون آئے گا اگر کسی کا 10,000 قرضہ دینا نیند نہیں آتی؟ مالک کی کائنات کا 70 سال سے قرض دار ہے، بتا تجھے سکون کیسے آئے گا؟ بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله۔ بنیاد اسلام کی پہلا بنیادی نتیجہ، پہلا بنیادی سکون لا الہ الا اللہ۔ اے میرا بندہ، بیوی کے حق میں، ماں کے حق میں، باپ کے حق میں، اولاد کے حق میں ڈنڈی ماری اور تجھے شرم نہیں آئی تو میرے حق میں بھی ڈنڈی مار گیا۔ بیوی تو 4 بندوں میں کہتی ہے انہیں میرا حق ادا نہ کیتا، مرد تو 4 بندوں میں کہتے ہیں انہیں میرا حق ادا نہ کیتا۔ اے بندے، میں بتا کس کی آگے کہوں؟ میں نے بھی تجھے کہا اگر میں بھی شکوہ کرتا تو روٹی پکڑنے کے وقت تیرا ہاتھ مروڑ دیتا۔ دنیا کہتی کیوں؟ میں کہتا حق ادا نہیں کیتا، بولتے وقت لوگوں کو دھوکہ دیتے وقت میں تیری زبان کو مروڑتا۔ دنیا کہتی کیا؟ میں کہتا حق ادا نہ کیتا۔ میں تجھے چاند سمیٹ کر دیتا، دیکھنے سے پہلے تیری آنکھوں کا نور چھین لیتا۔ دنیا کہتی کیا؟ میں کہتا نہیں نہیں، اس نے میرا حق ادا نہیں کیا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اے میرے بندے، چل مجھے اتنا ہی تو بتا دے، کیوں روٹ رہتا ہے، کیوں علیحدہ رہتا ہے، کیوں میرے سے منہ موڑ کے رہتا ہے، میرے گھر سے دوڑنے کی کوشش کرتا ہے؟ اول تو میرے گھر میں آتے نہیں، جو آتا ہے وہ ٹھہرنے کی کوشش ہی نہیں کرتا۔ میں کہتا ہوں بندے ہاتھ اٹھا، تیرے ہاتھوں پر میں اپنی رحمت کو نشاور کروں گا تو دوڑ جاتا ہے، فرض پڑھ کے دوڑ جاتا ہے۔ لوگ پہلی سب میں اس لیے نماز نہیں پڑھتے کہ مسجد سے جلدی جانے کا موقع نہیں ملے گا۔ اور ارشاد فرمایا تھا مسجد مومن کے لیے ایسی جیسی مچھلی کے لیے پانی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور میرے دوستوں بزرگوں، مچھلی تو پانی میں میرے عزیزوں محصور ہوتی ہے، مچھلی تو پانی میں آرام پاتی ہے۔ یہ کیسی ایمان کی مچھلی ہے جسے خدا کے گھر میں سکون نہیں آ رہا ہے۔ سجدے کا تو چور نکلا، اللہ کے گھر کا چور نکلا۔ اپنی شان دیکھ، اپنا معیار دیکھ۔ معراج کی رات آمنہ کے لال کے ذریعے تجھے مجھے ابراہیم علیہ السلام سلام بھجوائے۔ آخری وقت ہے، سرور کونین کی آنکھیں بند ہونے والی، آپ فرما رہے میری امت کو میرا سلام کہہ دینا، بعد والوں کو کہہ دینا، اچھ والوں کو کہہ دینا کہ قبلی والا تمہیں سلام کر کے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام اس امت کو مانگنے میں ہاتھ اٹھائے، عیسیٰ علیہ السلام اپنا دامن پھیلائے۔ تجھے شرم ہی نہیں آئی ہو بے غیرتا، اللہ اکبر، چلو قتل کرتا، چلو مکان کسی کا قبضہ کرتا۔ تیرا ایمان اتنا کمزور نکلا تو مسجد میں سجدہ کرنے والوں کے جوتے اٹھا کے لے گیا۔ سیکیورٹی الرٹ تھی، کیمرے لگے ہوئے تھے، پوری ریکی تیری ہو رہی تھی۔ تیرے گھر کے اندر چور آ جائے، کہتا میں باتھ روم گیا پتہ نہ لگا، کہتا میں کمرے میں گیا پتہ نہ لگا، کہتا میرا ادھر منہ تھا پتہ نہ لگا۔ اے بندے، میرا ادھر منہ ہو، کھبے ہو سکیو، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ اے میرا بندہ، کھبے سکے اگے پیچھے اوپر نیچے جہاں بھی چلا جا، تجھے وہیں اللہ کی ذات نظر آئے گی۔ میں تجھے مسجد کی ٹوٹیاں اتار دیتا پکڑ لیتا، مجھے کون روکتا؟ میں گھڑی چوری کرتے پکڑ لیتا، مجھے کون روکتا؟ مسجد کے پلاسٹک والے لوٹے اٹھا کے لے گیا، مجھے کون روک دیا؟ اور تجھے شرم ہی نہیں آئی؟ سجدہ کرنے کے بجائے، میرے گھر کو آباد کرنے کے بجائے، کیا میں تیرا قیامت کے دن تعارف کراؤں گا؟ تو میرے گھر کا چور نکلا ہے۔ کوئی مال کا چور، کوئی اولاد کا چور، کوئی لوگوں کے مستقبل کا چور، کوئی کاروبار کا چور نظر آئے گا۔ کچھ ایسی بھی بد نصیب ہوں گے قیامت کے دن جو نماز کا چور نظر آئے گا۔
میرے بھائیوں میں تمہیں سجدے میں پڑھنے کا دعا کا نہیں کہتا، تمہارے پاس وقت نہیں، میں تمہیں کروٹیں بدل بدل کے رونے کا نہیں کہتا، تمہارے پاس وقت نہیں، اور کم سے کم جو نماز کا سجدہ کیا ہو سلام پھیرنے کے بعد 2 منٹ دعا کر لیا کرو، الہ العالمین اس نماز کو عرش کی بلندیاں عطا فرما، اگر نہ وہ بے نیاز ذات ہے، مسجد سے قدم بعد میں نکلتا ہے، نمازوں کا سجدہ پہلے منہ پہ مار دیتا ہے۔ تو کیا نماز کا سجدہ ادا کرے گا؟ کربلا والے بھی سجدے میں سر جھکا کر، تلواروں کے سائے میں سجدے کر کر، نیزے کی اینیوں پہ سجدے کا پیغام سنا کر، اپنا پورا کنبہ گھسا کر سجدہ کرنے والے بھی آخری لمحوں میں یہ کہہ گئے اللہ ہمارا سجدہ قبول فرما لے۔ ٹھیک ہے میرے بندے، میں دن کے اجالے میں تجھے سمجھاؤں گا، رات کے اندھیرے میں تجھے سمجھاؤں گا، نہیں سمجھ آئے گا پھر ایک تیری مرضی ایک میری مرضی، جتنی مرضی تو اپنی مرضی چلا لے، ہوگا وہی ہے جو میں چاہوں گا۔ موت وقت پہ آئے گی، اللہ اکبر، مقدر وقت پہ بنے گے، عزت وقت پہ ملے گی۔ اے بندے اگر میں کسی سے چھینوں اسے کوئی دے نہیں سکتا، اگر میں اس کسی کو دے دوں تو کوئی چھین نہیں سکتا، میں بے نیاز ذات ہوں، میں شہنشاہ ہوں، میں رب العالمین ہوں۔ تو نے میرا قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اگر میں دینے پر آتا ہوں تو بیٹیاں بیٹے دینے لگ جاتا ہوں، اگر میں دینے پر ہوں اولاد کے انبار لگا دیتا ہوں، اگر نہیں دینے پہ آتا تو نبی کی بی بی عائشہ کو بھی رلا دیتا ہوں۔ دروازے میں سے اندر مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے، چھوٹا سا بچہ عمر کا کچا، گھر کا پردہ ہٹایا، اما عائشہ کے بیڑے میں آ گیا، پھدکنے لگا، اچھلنے لگا، دائیں بائیں اپنے ہاتھ پیر مارنے لگا۔ اما جان کے یہاں چوٹ لگی، اما کے یہاں درد ہوا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس درد کا اظہار ان کی آنکھوں کے آنسوں سے ہوا۔ حضور نے فرمایا ما یبکیک یا عائشہ، اے عائشہ تیری آنکھ میں آنسو کیوں آ گیا؟ اما عائشہ کہتی مارے گھبراہٹ کے، مارے پریشانی کے، مارے غم کے اور مارے مایوسی کے میری آنکھ سے آنسو نکلا، میری زبان نہ ہلی، میری زبان نہ چلی، بلکہ میں نے انگلی کا اشارہ کر کے فرکا یا رسول اللہ کاش ایسا میں عائشہ کی گودی میں ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ پر اتنا کہنا تھا، مدنی کریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے آسمان کی طرف دیکھا، فرمایا عائشہ میں یہاں بے بس ہوں، اللہ کی کبریائی کی قسم ہے یا میرا اختیار نہیں چلتا، میرے خدا کا اختیار چلتا ہے۔ اگر وہ نہ دینے پر آئے تو عائشہ جیسی عورت کو اولاد سے محروم کر دے، اگر وہ دینے پر آئے تو ایک ایک گھر کے اندر 5 10 بچے عطا فرما دے۔ ایمانداری سے بتاؤ، ناراض نہ ہونا، وقت بڑا قلیل ہے، میں نے بھی لمبا سفر کرنا ہے۔ بتاؤ میرے عزیزو، اللہ اکبر، تیرا میرا پیر پوچھ میں سو رہا ہوگا، تیرا میرا پیر سخی سرور میں سو رہا ہوگا، شہباز قلندر میرے عزیزو لاڑکانے میں سو رہا ہوگا، عائشہ کا پیر تو جنت کے اندر آرام فرما رہا ہے، محبوب کا حجرے کا موج، محبوب کا حجرہ، اما عائشہ کا حجرہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ رب اکبر کی قسم بتاؤ، کسی کا پیر قادری، کسی کا چشتی، کسی کا پیر سہروردی، کسی کا پیر میرے عزیزو نقشبندی، بتاؤ عائشہ کے پیر کو کیا کہو گے؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین وانک لعلی خلق عظیم ما ذاق البصر وما طغى الم نشرح لك صدرك ورفعنا لك ذکرک ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ کیا کہو گے؟ لیکن اے عائشہ خبردار خبردار، دنیا کے ایک جوتی کے ٹسنے کے لیے بھی ہاتھ میرے آگے نہ پھیلانا، ہاتھ میرے خدا کے آگے پھیلانا، بلکہ میں نے تو اپنا فیصلہ دکھا دیا، اپنا فیصلہ سنا دیا۔ جب سارے میرے ماننے والے، میرے اللہ کے ماننے والے بیت اللہ کے صحن میں کھڑے تھے، میں بھی 2 چادریں پہن کر بیت اللہ کے صحن میں کھڑا تھا، زمین پر یاران محمد گواہ بنے، عرش پر یاران محمد کا محافظ خدا بنا۔ پتہ ہے حضور نے حجر اسود کے سامنے رو کے دکھایا، ہاتھ اٹھے، فرمایا یا اللہ ساری دنیا محتاج بن کے میرے دروازے پر آئی، محمد فقیر بن کے تیرے دروازے پہ آ گیا۔ ہمارا مسلک بھی بڑا اونچا، ہمارے نظریات بھی بڑے اونچے، گرا کے دیکھ لیا، لٹا کے دیکھ لیا، مار کے دیکھ لیا، سینے
گولیوں سے چھلنی کر کے دیکھ لیے، اولاد سے جدا کر کے دیکھ لیا، رب اکبر کی قسم ہے ماں باپ سے دور کر کے دیکھ لیا، جھوٹے مقابلوں کے اندر میرے عزیزوں مار کے دیکھ لیا، اللہ اکبر 15 سال اولاد سے دور کر کے دیکھ لیا، پیر اور ہاتھوں کے انگلیوں کے ناخن میرے عزیزوں اتار کے دیکھ لیے، جسم کو چیر کے دیکھ لیا، نہ سوچ بدلی نہ نظام بدلا، میرے عزیزوں ہمارا آج بھی نظر آئیے، اللہ اکبر خدا خدا ہے، اللہ اکبر مصطفیٰ مصطفیٰ ہے، رہبر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہے، میرے عزیزوں حضور سے ملانے والے صحابہ اور خدا سے ملانے والا محمد الرسول اللہ ہے۔ یہ سینے خدا پاک کی قسم، گولیاں ختم ہو گئیں، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان نے بھی کہا تھا جب ہم میدان میں آ گئے تمہاری گولیاں ختم ہو جائیں گی، ہمارے سینے ختم نہیں ہوں گے۔ صحابہ کا نعرہ لگانے والوں نے بھی کہا تھا اوے لوگوں تمہارا بارود ختم ہو جائے گا، ہمارے سینوں سے عشق رسول ختم نہیں ہوگا۔ نہیں یقین آتا جاؤ اعظم طارق کی قبر پر، جاؤ میرے عظیم حق نواز کی قبر پر، میرے عزیزوں جاؤ 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 جاؤ، علی شیر حیدری مرد قلندر سو رہا ہے، ان کی قبروں کی مٹی بتا رہے ہیں خدا نے ان سے وفا کی، یہ خدا سے وفاداری کر کے چلے گئے۔ اللہ کی محبت کا محبت میں جواب دیا، کٹ گئے مر گئے، نہیں یقین آتا میرے ساتھ چلو میں تمہیں ایسے گھر دکھاؤں گا جب سے جنازے گھر والوں کے اٹھے چولہے جل کے میں آگ نہیں جلی، پیٹ میں روٹی نہ گئی، میرے عزیزوں فاقوں میں زندگی گزار دی، لیکن میرے عزیزوں صحابہ کے کردار پر کوئی کمپرومائز نہیں کی، صحابہ کے کردار پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا، اور آنے والوں کو جنازے کی صورت میں میرے عزیزوں اللہ اکبر میرے عزیزوں نظریاتی پرچم میں اپنے آپ کو لپیٹ کے کہہ دیا او لوگوں ہڈیاں تم جو جسم سے جوڑ علیحدہ کر دیے، سینے سے تم نے خون نکال دیا، رگوں سے خون نکال دیا، جسم سے روح نکال دی، اور بد نصیبوں ہمارے جسموں سے سینوں سے عشق رسول اور صحابہ نہ نکال سکے۔ یہی تو بات ہے 1400 سال پہلے جو گزر گئے، آج بھی شبی والو تمہاری زبانوں پر صحابہ صحابہ کا نعرہ لگ رہا ہے۔ میرے عزیزو اللہ اکبر، میرے عزیزو اللہ زندگی گزر گئی، صدیاں گزر گئی، میرے لوگوں اللہ اکبر نسلیں دنیا سے چلی گئی، لیکن آج بھی میرے عزیزو تعظیماً احتراماً ان کا نام زبانوں پر آ رہا ہے۔ اللہ تم اللہ بندوں سے وفا کرنے والا، ٹھیک ہے ہم بے وفا ضرور ہیں، بے وفائی تو ہم سے ہو گئی، کوتاہی ہم سے ہو گئی، لیکن مالک کائنات نظریات میں تبدیلی نہ آئی۔ رب اکبر کی قسم ہے کسی نے مکان کا، کسی نے جائیداد کا، کسی نے اولاد کا سودا کیا، لیکن جو ایمان ماں کی گود میں دیا تھا ہم نے جانیں لوٹا دی، لیکن ایمان کا سودا نہیں کیا ہے۔ ہمارا نظریہ لا الہ الا اللہ، عبادت کس کی ہوگی ذرا زور سے بولو، اللہ کی۔ نہیں بھی مزہ نہیں آیا، عبادت کس کی ہوگی اللہ۔ اس انداز سے اللہ کا نام لو کہ تمہاری انگلیوں کے پوروں کے بوجھ سے فرشتے لے کے چلے جائیں، عبادت کس کی ہوگی؟ اطاعت محمد الرسول اللہ کی، اطاعت کس کی ہوگی؟ عبادت خدا کی، اطاعت مصطفیٰ کی، اور قیامت کی صبح تک خون کے ساتھ وفا صحابہ کے ساتھ ہوتی رہے گی۔ تھک گئے، اک گئے، پریشان ہو گئے، اور لوگوں تمہارے سے ایک احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ کا سوال آ گیا۔ انڈیا کے اداکاروں کے نام لینے والوں، فٹ بالروں کو جاننے والوں، کرکٹروں کو جنہوں نے ہر میدان میں بے عزت کیا، ان کے ناموں پر نام رکھنے والوں، اللہ اکبر تمہیں احمد علی لاہوری یاد کیوں نہیں آتا ہے، جس نے ساری زندگی بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا نہ کھایا۔ حج کے سفر پر میرے عزیزوں پتہ لگا کراچی سے 13 دن کے اندر جہاز، بحری جہاز لنگر انداز جدہ کے ایئرپورٹ پہ جائے گا، اللہ اکبر پتہ لگا جہاز کا سارا عملہ بے نمازی ہے، اللہ اکبر۔ حضرت لاہوری رحمت اللہ تعالیٰ نے 13 دن میرے عزیزوں جہاز کا کھانا نہ کھایا، چنے کھا کھا کے گزارا کر لیا کرتے تھے۔ گورنر کی بیٹی کی شادی ہوئی، نوابزادوں کی طرف سے، نواب بہاولپور کی طرف سے پیغام آیا، صحیح پیری پہننا، صحیح ہاتھ جوڑنا، خدا کے واسطے جاؤ، فقیر ہو نہ نکاح پڑھا کے آ جاؤ۔ گورنر کی بیٹی خواہش مند ہے کہ نکاح پڑھاؤ، فرمایا 4 شرطیں ہیں، قبول ہوگی تو میں جاؤں گا۔ اللہ اکبر، نکاح کی محفل میں کوئی عورت شامل نہ ہو، غیر محرم عورت شامل نہ ہو۔ دوسری بات فرمائی اپنی سواری پہ جاؤں گا، اپنی سواری پہ آؤں گا۔ انگریز کے بنائے ہوئے شرع میں اس نکاح نامے کے اس آرٹیکل پر 1961 کے آرٹیکل پر کے اوپر میں سائن نہیں کروں گا۔ 5ویں بات خبردار مجھے مجبور نہ کرنا، خواہ بھوک کی وجہ سے
میرے چہرے کے اوپر بھوکی میرے عزیزوں مایوسی نمایاں نظر آئے، میرے ہونٹ خشک ہو جائے، پھٹنے لگ جائے، گورنر نہ تیرے گھر کا پانی پیوں گا نہ تیرے گھر کا کھانا کھاؤں گا۔ ساری شرطیں منظور ہو گئی۔ حضرت لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ کھدر کا کرتا، کھدر کی شلوار پہن کر، سادی سی پگڑی باندھ کر سائیکل پر گئے، جا کے گورنر کے گھر کے سامنے اپنی سائیکل کو روکا اور نکاح پڑھائے۔ جب چلنے لگے، کھٹ کھٹ ٹھپ ٹھپ برتنوں کی آواز آئی، برتنوں کے کھنکنے کی آواز آئی، کھٹکنے کی آواز آئی۔ اس نے کہہ دیا لاہوری ذرا مڑ کے تو دیکھ، ایسا کھانا زندگی میں کبھی خواب میں نہ آیا ہوگا، یہ متنجن، یہ بریانیاں، یہ چھوٹے گوشت، یہ قورمے قورمے روز۔ لاہوری کی آنکھ میں آنسو آ گئے، وہیں کھڑے کھڑے اپنی جیب میں سے بھنے ہوئے چنے نکال کے دکھائے، فرمایا تجھے مرغوں پہ فخر ہے، مجھے بھنے ہوئے چنوں کے اوپر فخر ہے۔ پتہ نہیں تیرے ہاتھ کی، تیری کمائی کی روٹی کھاؤں، اللہ کو کتنا جواب دینا پڑے گا۔ اللہ اکبر، طاقت آئے یا نہ آئے لیکن جواب بڑا مشکل ہو جائے گا۔ میرے چنوں کا کیا کہنا، یہ ہاتھ کی ہتھیلی پہ چنے میرے ہاتھ کی حلال کی کمائی ہے۔ اے لاہوری، اس سے جسم میں جان کیا آئے گی، صحت کیا آئے گی؟ فرمایا جان اور صحت کا پتہ کوئی نہیں، جب حلال کے چنے پھانک کر کھاتا ہوں پیٹ بھرتا ہے نہیں بھرتا، اس رات سوتا ہوں مجھے خواب میں حضور کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے۔ یہ بڑی جستے ہم تو ہے رولا گولا، ہم تو ڈھونگی ہیں ڈھونگی۔ اصل ولی تو میرے عزیزوں قبروں میں چلے گئے، جن کی قبر کی مٹی کی خوشبو بھی بتا رہی ہے یہاں کوئی اللہ کا ولی سو رہا ہے۔ اللہ علی رحمت اللہ تعالی، کیا چھیڑ دیا فقیر، اللہ علی رحمت اللہ تعالی کی شادی ہو گئی۔ جب تک دارالعلوم دیوبند سے وابستہ رہے، میاں بیوی کا کھانا چلتا رہا۔ جب دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہو گئے تو مدرسے سے حکم ملا، فقیرو مدرسے سے حکم ملا کہ کھانا روٹی اپنا کرنا ہے۔ اللہ علی رحمت اللہ تعالی علیہ عشاء کی نماز کے بعد گھر تو تشریف لائے، نو بیات نئی دلہن، نیا جوڑا، گھر والی میرے عزیزو کھانے کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے۔ لاہوری سر جھکا کے کھڑے ہو گئے، فرمایا آج نہیں لایا، کل انشاءاللہ میں ضرور لے کے آؤں گا۔ دوسرے دن پھر گئے، محنت مزدوری کی تلاش کی، کھانا نہ ملا۔ عشاء کی نماز کے بعد خود چلا نہ گیا، گھر کے اندر آ کر دیوار کے سارے کھڑے ہو گئے اور بیوی سے کہنے لگے پریشان نہ کر، انشاءاللہ کل میں لے کے آؤں گا، پریشان نہ ہونا۔ بار بار پوچھتے اکی تو نہیں، تھکی تو نہیں، ایک مولوی سے بیزار تو نہیں ہو گئی، مجھے معاف کرنا میں تجھے تو روٹی نہ دے سکا۔ اللہ اکبر۔ تیسرے دن آئے، لاہوری رحمت اللہ تعالیٰ سے چلا نہ گیا، اور قرآن والوں فاقے آئیں گے اور مدرسوں والوں سیلاب آئیں گے، فصلیں چلی جائیں گی، فصلیں چلی گئی، اللہ تو ہے، سیلاب آ گیا، اللہ تو ہے، بارشوں نے ہماری فصلوں کو لے لیا، اللہ تو ہے، اللہ تو نہیں گیا۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو وکیل موجود ہے، کارساز موجود ہے، حفیظ موجود ہے، ناصر موجود ہے، حکیم موجود ہے، خبیر موجود ہے، رب اکبر کی قسم وہ ہے تو پرواہ کوئی نہیں۔ صحابہ کا نظریہ، صحابہ کی سوچ یہی ہوا کرتی تھی، نیزے کی اینی پہ چڑھا کرتے تھے، تلواروں سے کٹا کرتے تھے، حضور کا مکھڑا دیکھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہو صحابہ نظریہ سوچ کیا ہے؟ کہتے کملی والے پہلے یہ بتا اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ نبوت کی آنکھوں میں آنسو آتے، فرمایا قسم اٹھا کے کہتا ہوں اللہ تمہارے سے راضی ہو گیا۔ جب اتنا سنتے کہتے فلتو برب الکعبہ، اگر خدا راضی ہو گیا تو کعبے کے رب کی قسم محمد کا غلام بھی کامیاب ہو گیا۔ تیسرا دن آیا، حضرت لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ پریشان ہو گئے۔ 9 دن بیوی سے یوں نہ کہا صبر کر، بیوی سے یوں نہ کہا شکر کر، بیوی سے یہ نہ کہا کر لے کے آؤں گا۔ قریب ہو گئے، کہا ایک بات کو ناراض تو نہیں ہوگی؟ کہا کیا بات؟ کہا میں خوشی خوشی سے اجازت دے رہا ہوں، طلاق نہیں دے رہا، اجازت دے رہا ہوں، جب ابے کے گھر چلی جا، جہاں روٹی پانی تو تجھے ملے گا، میں فقیر ایک مولوی، اللہ اکبر، یہاں تجھے روٹی پانی نہیں ملے گا، خوشی خوشی میں محنت مزدوری تلاش کرتا ہوں، جس دن محنت مزدوری مل گئی، آٹا گھر کے اندر آ گیا، میں ہنسی خوشی لے کے آؤں گا۔ دنیا کیا کہے گی، سہیلیاں کیا کہیں گی، تیری اللہ اکبر بچپن میں کھیلنے والی کیا کہیں گی، مولوی نل بیائی گئی ہیں، بھوکی مر رہی ہیں، اللہ اکبر۔ حضرت فرماتے میں خاموش، میں بولتا رہا اور میرے سامنے بیوی خاموش بیٹھی رہی۔ میں نے تھوڑی دیر میں نظریں اٹھا کے دیکھی، میری بیوی کی آنکھوں سے آنسو ایسے نکل رہے تھے جیسے بارش کا پانی ہو اور رخسار کو گیلا کر رہے تھے۔ میں نے کہا گھر والی کیا ہوا؟ کہا لاہوری
آج روٹی کا تانا دیا، آئندہ روٹی کا تانا نہ دینا۔ جب تو مدرسے دارالعلوم دیوبند کے کمرے میں بیٹھا تھا، میرے باپ نے تیرا کاروبار نہیں دیکھا تھا، تیری آنکھ میں حیا دیکھی تھی، تیرے ماتھے پر تقوی کا ولایت کا نور دیکھا تھا۔ اور آئی وہ اور ہوگی جو روٹی کے نہ ملنے پر، کپڑے کے نہ ملنے پہ گھر چھوڑ کے چلی جائیں۔ اور لاہوری میرے واسطے تو دعا کی، اگر ہائے جیسا نصیبہ میں نے مجھے ملا ویسا نصیبہ میری سہیلیوں کو نہ ملا۔ کسی کا گھر والا امیر نکلا، کسی کا گھر والا پروفیسر نکلا، کسی کا گھر والا اللہ اکبر دکاندار نکلا۔ لاہوری مجھے میرے نصیبے پہ ناز ہے، میرا گھر والا مفسر قرآن نکلا ہے۔ لاہوری باپ کے گھر سے نکلی تھی، مجھے پتا تھا حالات آئیں گے، مجھے پتا تھا پریشانیاں آئیں گی، لیکن میرے باپ سے گھر سے نکلی۔ دنیا کا دستور ہے، باپ بیٹیوں کو وصیت کرتے ہیں۔ میں نے باپ کو کہا تھا ابا میری وجہ سے پریشان نہ ہونا، بھوک کا گلہ نہیں کروں گی، روٹی کا شکوہ نہیں کروں گی، مکان کا شکوہ نہیں کروں گی۔ ابا اگر تو نے قرآن والا دیکھ کے میں آیا تو میں قرآن والے کی لاج رکھوں گی۔ ابے سے وعدہ کر کے آئی تھی، ابے سے وعدہ کر کے آئی تھی، سر پر پیار کی چھاؤں دے کے جس سسرال کے گھر میں بھیجا، لاہوری کے گھر سے اب میں نہیں آؤں گی، میرا جنازہ ہی واپس آئے گا۔ لاہوری مجھے تو ناز ہے، مجھے شیخ الحدیث مل گیا، مفسر قرآن مل گیا۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ مولویوں کے گھر میں طلاقیں کیوں ہوئی؟ 6 سال کی پڑی عالمہ طلاقیں لے کے کیوں بیٹھ گئی؟ تجھے تو سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہ والا کردار دکھانا چاہیے تھا، تجھے تو ماں عائشہ کی سیرت پر عمل کرنا چاہیے تھا، تجھے تو ماں حفصہ کی سیرت پر عمل کرنا۔ اللہ اور لوگوں، تم نے کاروباری حالات کو دیکھ کر اپنے دلوں کو چھوٹا کیا۔ آؤ محمد کی زندگی اور آپ کی آل کی اور آپ کے گھر والوں کی زندگی دیکھو۔ او لوگو، او چلو 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 چلو، دن کی بات کوئی نہیں، راتوں کی بات کوئی نہیں، دن کی بات کوئی نہیں۔ سنو اماں کے گھر کی داستان۔ فرماؤ لوگو، جس حجرے سے سارے نبیوں کے سردار کا جنازہ اٹھا، شام گزر گئی، اس حجرے کے چراغ میں تیل ہی کوئی نہیں تھا۔ میں نے پڑوسن سے ادھار لیا تو اپنے گھر کے اندر چلا جلایا۔ تم حرام کے پیسوں کے لوگوں کے گلے کاٹ کاٹ کر، لوگوں کی بیٹیوں کی جہیزوں کو چوری کر 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 اپنے گھر کے کمکمے جلانے والوں، اس نبی کو کیا جواب دو گے جس کا جنازے والا کھٹڑا بھی اندھیرے میں اٹھا؟ پردے گھر کے نہیں، کلیر گھر میں نہیں بچھا، پانی کی موٹر گھر میں نہیں لگی، گرمی میں فریج نہیں آیا، طلاق 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 دے دے۔ میرا نبی سونی سرکار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے عزیز و سفر سے واپس آئے۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ تھا۔ اماں جان کو ہدیے کی کوئی چادر آئی تھی، اماں جان نے حضور کے بستر سے بہتر کوئی نہ سمجھی، وہ پھولدار چادر میرے عزیز و حضور کے بستر پہ بچھا دی۔ پاک پیغمبر تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے حجرے کا پردہ ہٹایا اور نظر آپ کے اپنی چرپائی پر اپنے بستر پہ پڑی، پھولدار چادر بچھی ہوئی تھی۔ آپ نے جو قدم اندر رکھا تھا قدم واپس نکال لیا اور پردہ پکڑ کے کھڑے ہوئے۔ فرمایا عائشہ جب گھر سے گیا تھا تو پیمند والا بستر تھا، یہ پھولوں والی چادر کہاں سے آ گئی؟ اماں کہنے لگی بس میں کھڑی کھڑی میری جان نکل گئی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، ایک محلے کی عورت چادر ہدیہ دے کے گئی تھی، مجھے تیرے بستر سے اور زیادہ بہتر چیز ہی کوئی نظر نہیں آئی، یہ پھولوں والی چادر میں نے تیرے بستر پہ بچھا دی۔ اس آنکھ نے دیکھا جس چرپائی پہ لیٹا ہوتا تھا اس کے بانوں مہربانوں کے نشان کمر پہ ہوتے تھے۔ اس آنکھ نے دیکھا سوراخوں والے کمبلوں پہ تو نے اللہ اکبر لیٹ کے سردیوں کی راتیں گزار دی، میں نے وہ پھولوں والی چادر تیرے بستر پہ بچھا دی۔ اللہ اکبر، اس سے بہتر میری سمجھ میں کوئی نہ آیا۔ اماں کہنے کی جب میں نے نگاہ اٹھا کر حضور کے چہرہ انور کو دیکھا، آنسوں کی برسات لگی ہوئی تھی۔ فرمایا عائشہ میں بادشاہ تھوڑی ہوں، میں تو اللہ کا نبی ہوں، عائشہ یہ چادر اٹھا دے، عائشہ یہ چادر اٹھا دے۔ فرمایا لوگوں اللہ کی قسم، جب تک میں نے چادر نہ اٹھائی پاک پیغمبر نے گھر کے بیڑے میں قدم نہیں رکھا۔ ساری زندگی میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے
آگے میز پہ کھانا رکھا گیا، حضور کے آگے میز لایا گیا اور اس میز پہ کھانا رکھا گیا، آپ نے میز پر سرکا دیا اور کھانا لے کے زمین پہ بیٹھ گئے، فرمایا میں بادشاہ تھوڑی ہوں، میں تو اللہ کا نبی۔ چمچوں سے کانٹوں سے مجبوری کے بغیر کھانا کھانے والوں، موت مدینے کی مانگتے ہو، جاؤ جا کے رات کا وقت ہے میرے عزیزو، اللہ سے مانگنے کا اور اس کے دینے کا وقت ہے، 2 بج رہے ہیں، جاؤ جا کے سجدے میں پڑ جانا، روٹی بعد میں مانگنا، رزق بعد میں مانگنا، کرائے کے مکان سے چھٹکارا بعد میں مانگنا، دکان بعد میں مانگنا، پہلے اللہ سے 2 چیزیں مانگو، یا اللہ میرے کردار کی حفاظت کرنا، یا اللہ میرے بچوں کے لباس کی حفاظت کرنا۔ بابو جی اچھ والو اللہ اکبر، مجھے تو میرے حفظ آباد میں کردار نظر نہ آیا، شاید تمہارے کچھ میں کردار نظر آتا ہو۔ دوسرا بابو جی آج 20 سال پہلے تم ماؤں والے تھے، تم بہنوں والے تھے، تم بیویوں والے تھے، تم ماسیوں خالاؤں دادیوں والے تھے، تم نانیوں والے تھے۔ آج جو لباس تیری میری بیٹی کے سینے پر، تیری بیٹی میری بیٹی کے جسم پر، آج سے 20 سال پہلے وہ لباس میری بہن پہنا کرتی تھی، میری ماں پہنا کرتی تھی، میری دھی پہنا کرتی تھی، نہیں، پھر بتا اس لباس کا جنازہ کس نے نکالا؟ یہ لباس تیرے گھر کے اندر کون لے کے آیا؟ کیا تیری حرام کی کمائی تھی؟ 20 سال پہلے بچیوں کا لباس، شلوار کہاں تھی، چادر کہاں تھی، سینہ چھپا ہوا کرتا تھا، ہائے اللہ میری بچیوں کے لباس کو کیا ہو گیا؟ اللہ انہیں کس کی نظر لگ گئی؟ روزانہ چھوٹے سے چھوٹا ہوتا جا رہا ہے۔ اور لوگوں اگر تم نے آنسوؤں کا پہنا نہ دیا تو 20 سال کے بعد بچیوں کے جسم پہ کپڑا نظر نہیں آئے گا۔ آئے میرے کردار کو کون چوری کر کے لے گیا؟ کتوں کی سیکیورٹی میرے دروازے پر، خاردار الیکٹرک تاروں کی سیکیورٹی میرے دروازے پر، سیکیورٹی گارڈ میرے دروازے پر، کیمرہ مین میرے دروازے پر، اتنی سیکیورٹی ہونے کے باوجود میری نسلوں کا کردار کون چوری کر کے لے گیا؟ پیسہ میرے گھر میں نظر آتا ہے، حیا میرے گھر میں نظر نہیں آتی۔ پہلے ایک دور تھا اگر سفید ریش والا بزرگ میرے محترم دوست بزرگوں ہو، اگر کسی گلی میں نکلتا تھا، ماں یہ دیکھ کے دروازہ بند کر لیتی تھی فلانے دا بڑھڑا آ رہا، فلانے دا چاچا آ رہا۔ یہ اس وقت کی بات ہے میرے عزیزو، اللہ اکبر، جب مسجد کے اندر سپیکر نہیں تھے، مسجدوں میں کلین کوئی نہیں تھے، گیزر کا نظام نہیں ہوا کرتا تھا، موٹریں چلا کرتی تھی، کھلا پانی نہیں ہوا کرتا تھا۔ یہ اس وقت کی دیر بات ہے جب پورے محلے میں کسی کھمبے پر بلب ہی نہیں ہوا کرتا تھا، گھروں میں ایک چراغ میں 10 کمرے روشن ہوا کرتے تھے، اور لوگوں دیے کے چراغ کمرے روشن نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ میرے عزیزو غیرت سے گھر میں اجالا ہوا کرتا تھا۔ آج گھر میں لاکھوں روپے کے فانوس سے اندھیرا نظر آ رہا ہے، اور معلوم ہوا اللہ اکبر گھر سامان سے نہیں سجتے، عورت کے کردار سے سجتے ہیں۔ آئے میں کیا کروں، اس نے اپنا کردار ہی بیچ دیا۔ کیا تیرے اس شریف کے بازاروں میں، کیا گلیوں میں آواز بھی لگتی، وال بیچ لو، وال بیچ لو، وال بیچ لو۔ ہائے ہائے ہائے، تیرے چہرے کی غیرت پر تو خدا کو جلال آیا تھا۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، چلو یہاں تک تو ٹھیک تھا، کل لازواجک وبناتک، اور نبی کی بیٹیوں، نبی کی بیویوں، ونساء، او کماروں، او خانوں، آوانوں اور ریڈیبانوں کی بیٹیوں، پردے میں تم بھی برابر ہو۔ خبردار خبردار، اپنے پہ تم نے چہرے کا پردہ کرو، اپنے سینے کا، اپنے جسم کا، وجود کا پردہ کرو۔ تمہارے چہروں پہ کسی کی نظر پڑ جائے، خدا کی غیرت اللہ اکبر نہیں چاہتی، اللہ کی غیرت کو جلال آتا ہے۔ جس کے چہرہ کھلا ہو اللہ اکبر، اس کے کھلے چہرے کو دیکھ کر اللہ کی غیرت کو جلال آ جائے۔ آج میرے عزیزو، اسی جیسی تیری میری بیٹیوں کے سر کے بال بکھرے ہو، بتاؤ خدا کیسے راضی ہوگا؟ گھر میں سکون آئے گا؟ تجھے اپنے کردار کا پتہ نہیں تو 500 روپے کے نوٹ کے پیچھے عزت بیچ رہی ہے، تیرے تو کتلے ہوئے بال بھی 2000 روپے پاؤ مل رہے ہیں، 8000۔ او خدا کے واسطے حرام ہے، اللہ کے واسطے حرام ہے، توبہ کرو، توبہ کرو۔ گند کو گھر سے نکال کے پھینکو، ہاتھ جوڑو بیویوں کے آگے۔ تو کیا تو چاہتی ہے کہ دل کے کام میں، دل کی دھیاڑی میں تیرا گھر پورا نہیں ہوتا؟ میں رات کو بھی سوؤں گا نہیں، دھیاڑی کروں گا، لیکن خدا کے واسطے غیرت نہ بیچ۔
یہ پیٹ کی آگ تو بجھتی نہیں، اپنوں کا کھا گئے، بہنوں کا کھا گئے، ماں کا کھا گئے، حلال کھا گئے۔ جس پیٹ کی آگ کو حرام کے پیسوں نے نہ بجھایا، بتاؤ اس پیٹ کی آگ کو سوائے اللہ کے کون بجھائے گا؟ یہ تو جل رہی ہے، جل رہی ہے، اس پر حلال کے پیسوں کا پانی ڈالو خدا کے واسطے، وگرنہ میرے عزیزو یہ آگ صرف کپڑوں کو نہیں جلائے گی، یہ آگ میرے عزیزو تیرے گھر کو نہیں بلکہ تیرے قبر کے کوٹھڑے کو بھی جلا کے رکھ دے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ایک آیت میں اللہ نے 3 پیغام دیے، سنو، ایک آیت میں اللہ نے 3 پیغام دیے۔ آمنوا اتقوا اللہ، میرے سے ڈریو، حق تقاتہ، جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن ولا تموتن ولا تموتن، مرنے کی کوشش نہ کرنا، مت آنا میرے پاس، الا وانتم مسلمون، جب تک تو میرا فرما بردار نہ ہو جائے، جب تک تیری میری صلح نہ ہو جائے، تیری میری دشمنی پیار محبت میں نہ تبدیل ہو جائے، دوستی میں نہ تبدیل ہو جائے۔ جاؤ چھوالو، میں تمہیں پاکستان سے باہر یا میرے عزیزوں کراچی جانے کا نہیں کہتا، جاؤ صبح اپنے قبرستان کے دروازے پہ کھڑے ہو جانا، گزرنے والے کے جنازے کے چہرے کو دیکھنا، تمہیں پتہ لگ جائے گا خدا سے صلح کر کے جا رہا ہے یا اللہ سے ناراض ہو کے جا رہا ہے۔ چلو اپنا بھائی اعتبار نہیں تھا، اپنا تو بیڑا غرق ہوا تھا، سور صاحب اپنا تو بیڑا غرق ہوا تھا، ہائے میرے پہ بدنصیبی، میرے لیے ہاتھ اٹھانے والے سود خور نکلے، ہاتھ اٹھانے والے ایمان کے چور نکلے، نماز کے چور۔ اور میرے بابو ناراض نہ ہونا، میں تو آپ کی بات آپ تک غلط ہوں تو مجھے کھڑے ہو کے بتاؤ، اللہ اکبر، جب مجھے اپنی دعاؤں میں اپنے پہ ترس نہیں آتا تو مجھے غیروں پہ دعاؤں پہ کیسے ترس آئے گا؟ میرے بابو کتنے دنوں کے اپنے لیے دعا کی، کبھی کہ اللہ مجھے قبر کے عذاب سے بچانا، یا اللہ دشمنی میں نہ بلانا، اللہ ناراضگی میں بلانا، اللہ مجھے دوستی میں بلانا، اللہ جب میں تیرے دربار میں ہوں دیکھ کے مجھے غصہ نہ کرنا، اللہ مجھے دیکھ کے مسکرا دینا، اللہ میرے اعمال کی سرزنش نہ کرنا، اللہ میرے ایمان کی کتاب کو نہ کھولنا، اللہ میری نمازوں کا حساب نہ لینا، میرے روزوں کا حساب نہ لینا، اللہ اللہ جل شانو، اللہ جل شانو، اپنے تو اپنے بڑوں سے تیرے بارے میں سنا ہے اور حق سنا ہے، اپنے بڑوں سے تیرے بارے میں سچ سنا ہے کہ عدل کرے تا تھر تھر کمبر اچیا شان والے ہو، فضل کرے تا بخشے جاون میں جے منہ کالے ہو۔ ہم نے تو تیرے قرآن میں پڑھا تھا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے اللہ تو نے تو کہا تھا کہ گناہ چھوٹے پڑ جائیں گے، میری رحمت کا دریا بہتا رہے گا۔ الہ العالمین ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا تو کتنا مہربان ہے، اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا تو کتنا مہربان ہے، تیری مہربانی کا تو تیرے نبی نے بتایا، اندازہ اس وقت ہوا جب 99 قتل کرنے والا 100واں قتل بھی کر چکا تھا، جب 99 قتل کرنے والا 100واں بھی کر چکا تھا، پھر کسی کے پاس گیا، میں نے 100 قتل کیے، مجھے معافی مل جائے گی، کہاں لا تقنطوا من رحمت اللہ، معافی ملے گی، پھر 100 قتل کرنے کے بعد معافی مانگنے کے لیے چلا تھا، ابھی معافی کے در پہ نہیں پہنچا تھا، ابھی معافی کا اعلان نہیں کیا تھا، ابھی معافی کا اظہار نہیں کیا تھا، رستے میں موت آ گئی، دونوں طرف والے فرشتے زمین پر لینے کے لیے آ گئے، یہ کہنے لگا جہنم میں لے کے جائیں گے، یہ کہنے لگا جنت میں لے کے جائیں گے، اللہ تو زبان کے بول کو اللہ اکبر تو انتظار میں نہیں تھا، بلکہ مالک کائنات تو نے اس کے نظریے کو دیکھا، اس کی سوچ کو دیکھا، اس کے قدم کو چلتے دیکھا، کیا کرے، یہ کہہ رہے ہم لے کے جائیں گے، یہ کہہ رہے ہم لے کے جائیں گے، اللہ صحیح نے فرمایا اللہ اکبر، دونوں طرف کی مسافت دیکھ لو، اگر توبہ والے رستے کے قریب ہو تو تم لے جاؤ، اگر برائی والے رستے کے قریب تھا تو تم لے جاؤ، حالانکہ برائی والے رستے سے تھوڑا ہی دور تھا اور نیکی والے توبہ والے رستے پہ زیادہ قریب تھا تو دور تھا۔ تو میرے محترم دوست، مالک کائنات، یہ بتاؤ زمین کس کی ہے؟ مالک کون ہے؟ زمین پر حکومت کس کی چلے گی؟ یہ زمین تیری مانے گی کہ اللہ کی مانے گی؟ اللہ اکبر، میرے محترم دوست بزرگوں، اللہ نے زمین کو حکم دیا، نیکی والے رستے پہ زمین سمٹ گئی، فرشتے کہنے لگے یا اللہ
ابھی تو اس نے زبان سے بول نہیں بولا. اللہ نے فرمایا دیکھو یہ میرے قریب آ گیا تھا, یہ توبہ والے رستے پہ آ گیا تھا. جب قدم اٹھانے پر اللہ معاف کر سکتا ہے تو سجدوں میں رونے والے کو اللہ معاف کیوں نہیں کرے گا؟ میرے محترم دوستوں, جو ہاتھ اٹھا کر مانگنے والے کو کیوں معاف نہیں کرے گا؟ نہیں یقین لاتا, آزمانے کی بات نہیں کر رہا, آزمائش کے ساتھ نہ جانا بلکہ یقین کے ساتھ جانا. آج اس کے دربار میں بے شک عربی دعا پڑھنی نہیں آتی, بے شک دعا کا ڈھنگ نہیں آتا, رنگ نہیں آتا, سلیقہ نہیں آتا, بس ایک دفعہ اللہ کے دربار میں بیٹھ جانا, اپنے چٹے بالوں کو ہاتھوں میں پکڑ کے اللہ کو دکھا دینا, اللہ ان بگے والوں کا بالوں کا حیا نہ بیوی نے کیا نہ بھائی نے کیا, یا اللہ نہ اولاد نے کیا. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ چٹی داڑھی والے کو دیکھ کر اس کی رحمت کو حیا آ جاتا ہے. میرے محترم دوست بزرگوں, ایک تیرا نظام ہے, اس کا نظام ہے, اس کا غیب کا نظام چلے گا. پھر وہ کہے گا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. اے بندے اللہ اکبر, تو گناہ معاف فرما کروانے آیا تھا, لیکن تیرے جذبے کو دیکھا, تیری آنکھ کے آنسو کی مٹھاس کو دیکھا, مجھے اتنا پیار آیا, تیرے گناہ کو صرف معاف نہیں کیا بلکہ نیکیوں میں تبدیل فرما دیا. توبہ کرو اور توبہ کرواؤ. خدا کے واسطے بابو جی, میں یہ نہیں کہتا گندم کے لیے, مدرسے کے طالب علموں کے لیے بچوں کو پیسے دو, بلکہ محترم دوستوں کو آپ حضرات سے کہتا ہوں اللہ اکبر. آج میرے عزیزوں یہی بیٹھے بیٹھے اللہ سے معافی مانگ لو, اپنے نمازوں کی طرف, اپنے روزوں کی طرف, اپنے حالات زندگی, اپنے کردار, اپنے اخلاق کی طرف. نہیں کرنی دو نمبری, آخری بات نہیں کرنی دو نمبری. یہ فروٹ والے, یہ سبزی والے, یہ کپڑے والے, یہ جوتے والے, دکھانا کچھ اور ہے, دینا کچھ اور ہے. کہو یا اللہ میری توبہ, آج کے بعد میں کام نہیں کروں گا. ٹھیک ہے, تمہارا منڈیوں سے جو کل مال آیا تھا بچ گیا, ریڑھی پہ سارا نہ بکا, صبح تازہ لینے کے لیے جاؤ گے, پھر تازہ مال کپڑے سے صاف کر کے, اپنے چٹے کرتے کے دامن سے صاف کر کے, پھوکے مار کے, پھوک لگا کے, پانی سے صاف کر کے لگاؤ گے. ہر دیکھنے والا تیری ریڑھی کے فروٹ کو دیکھے گا, اسے تو نہیں پتا تھا کل کا مال بچا پڑا ہے, اسے تو نہیں پتا تھا فروٹ کے نیچے داغی مال پڑا ہوا ہے. جب وہ تیرے پاس آئے گا اور آ کے کہے گا اس کا ریٹ کیا, تیرے پاس آئے گا اور آ کے کہے گا اس کا ریٹ کیا, وہ کہے گا میاں اللہ اکبر 300 روپے کلو. یار کچھ